قال ربك وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز الحکیم. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے عرض کیا رب کی. وہ ہم ترجمے سے ہم نے اذکر کا ترجمہ کر دیا، اس کی تشریح آپ لوگ بار جانیں. یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردے کس طرح جلاتا ہے، جلانے کی کیفیت کیا ہے. قال تعالی لہو، تو اللہ تعالی نے ان سے ارشاد ہوا اولم تؤمن، کیا تمہیں اس پر ایمان نہیں؟ یعنی اولم تؤمن بقدرتی علی الاحیاء، کیا مردے جلانے پر میری قدرت جو ہے اس پر تمہیں یقین نہیں؟ حالانکہ حضرت ابراہیم کو ایمان و یقین تھا اور اللہ کو معلوم تھا کہ انہیں یقین ہے، مگر اس سب کے باوجود پھر بھی اللہ سوال فرما رہا ہے. ہاں، یہ کس لیے؟ اس لیے تاکہ جب یہ ادھر سے سوال ہوگا اور ابراہیم کی طرف سے جواب ہوگا، اس جواب کو لوگ سنیں گے تو ایسی صورت میں پھر مقصد جو اس کا ہے وہ معلوم ہو جائے گا، صحیح بات ان تک پہنچ جائے گی. ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبر کا جو مضمون ہوتا ہے وہ متکلم کو تو معلوم ہوتا ہی، مخاطب کو بھی معلوم ہوتا ہے، اور متکلم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے یہ مخاطب جانتا ہے، اور اس کے باوجود بھی انہیں خبر دیتا ہے. کیوں؟ تو یہاں گویا خبر اپنے جو معنی حقیقی ہے، جو مقاصد حقیقیہ ہیں ان سے الگ ہوتی ہے. ان میں معنی میں اپنے پڑھا ہوگا شروع میں لازمی فائدہ خبر. کہتے سألہ مع علمہ بإیمانہ بذالک، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا، سوال کیا، اس کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم کے اس پر ایمان رکھنے کا علم بھی، اس کے باوجود سوال کیا لیجیب بما قال لہ فیعلم السامعون غرضہ، تاکہ ابراہیم وہ جواب دے جو جواب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیا. اللہ سے کہا وہ جواب دیں. فیعلم السامعون غرضہ، تو سننے والے اس کی غرض کو، اس کے مقصد کو، حضرت ابراہیم کی جگہ مقصد ہے تو جاننا. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، حضرت ابراہیم نے عرض کیا کیوں نہیں، یعنی مجھے ایمان ہے، یقین ہے اس پر. بلا یعنی آمن، مجھے اس پر ایمان و یقین ہے. ولکن لیطمئن قلبی، لیطمئنہ سے پہلے سال رکا نکال کر یہ اشارہ کیا کہ لام لیطمئنہ میں جو لام ہے یہ محذوف سے متعلق ہے. لیطمئنہ میں جو لام ہے لام کہ ہے نا، اور لام کہ یہ حقیقت میں لام جازہ ہی تو ہوتا ہے. تو جس طرح حرف جر اپنے مدخول سے مل کر کسی فعل شبہ فعل سے متعلق ہوتا ہے، تو ایسے یہ بھی متعلق ہوتا ہے، اس کا متعلق نکالا ہے. لیکن پھر بھی میں نے تجھ سے سوال کیا لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، یعنی میرے دل کو تسکین مل جائے، سکون مل جائے. یقین تو ہے لیکن دیکھ لوں گا ان آنکھوں سے تو عین الیقین حاصل ہو جائے گا، اور عین الیقین سے تسکین کامل دل کو ملتی ہے.
لیطمئن یعنی یسکن قلبی بالمعاینۃ المذمومۃ الی الاستدلال، تاکہ میرے دل کو اطمینان و سکون مل جائے اس مشاہدے سے جو مشاہدہ استدلال سے ملا ہوا ہے، کہ استدلال سے پہلے تو دلائل کی بنیاد پر مجھے یقین تھا، ہاں، اور اب دلائل کے ساتھ ساتھ مشاہدہ بھی ہو جائے گا، سمجھے؟ ظاہر سی بات ہے، مشاہدے کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تو پھر 4 پرندے پکڑ لو، فصرهن إليك، سرهن یا سرهن دونوں قراءتیں ہیں بکسر الصاد و ضمها، ہاں، کسر صاد کے ساتھ امام حمزہ اور یعقوب کی قراءت ہے، اور سر صاد کے ضمے کے ساتھ دیگر اور بقیہ قراء کی قراءت ہے۔ اور سارا یسیر و سارا یسور دونوں کے معنی ایک ہیں، کیا ہے ان کے معنی؟ ہلا لینا، ہلانا، مانوس کر لینا، بولتے نہیں یہ مجھ سے ہل گیا، مانوس ہو گیا، اسی کی تعبیر عربی میں سارا یسیر یا سارا یسور۔ املہن الیک، کہ ان پرندوں کو پھر اپنے سے ہلا لو، مانوس کر لو۔ یہ کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہا گیا تھا کہ پکڑو اور پکڑ کے اگر فوراً ذبح کر دو گے تو ہو سکتا بعد میں پہچان نہ سکو، ہو سکتا ہے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس کا سر اس کے سر سے جڑ گیا ہے، اس کا پیر اس کے پیر سے جڑ گیا، اور جب تم ہلا لو گے اور مانوس ہو جائیں گے، تمہارے پاس قریب بار بار رہیں گے، تو تم پہچان لو گے کون پرندہ کیسا ہے، اس کا سر کیسا ہے، پیر کیسا ہوگا، پر کیسے ہوگا۔ املہن الیک، یہ امالا یمیل و امالتن سے جو ہے امر ہے، سر کی تفسیر ہے، انہیں اپنے سے ہلا لو، اور پھر آگے حکم دیا کہ قطعہن واخلط لحمہن وریشہن، اور پھر انہیں بوٹی بوٹی کر ڈالو، قطعہن، قطع یقطع کا معنی کاٹنا ہوتا ہے، اور قطع یقطع التقطیع، یہ باب تفعیل میں لے جائیے تو اس کی خاصیت ہے مبالغہ و تکثیر، تو اس کا مطلب ایک کاٹ کاٹ کے بوٹی کر دیں، قطع اللحم، گوشت کاٹا، قطع اللحم قیمہ بنا دیا، ہاں، اللحم المقطع کے معنی قیمہ ہوتے ہیں، قیمہ، قطعہن، اور انہیں کاٹ کاٹ کے بوٹی بنا دو، واخلط لحمہن وریشہن، اور ان کا گوشت اور ان کے پر آپس میں ملا دو، ریش پر ملا دو، کاٹ دو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر ہر پہاڑ پر، یعنی اپنی زمین کے جو پہاڑ ہیں، آپ کی سرزمین جو ہے اس کے پہاڑوں میں سے ہر پہاڑ پر ان کا ایک جز رکھ دو، مطلب وہ جو پہاڑ ہیں آس پاس میں پھر بکھیر دو ان کے اجزاء، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اور پھر انہیں بلاؤ، یعنی ادعوہن الیک، دعا کا صلہ صلہ آتا ہے نا، وہ محذوف ہے یہاں، پھر انہیں اپنی طرف بلاؤ، یأتینک سعیا سریعا، کہ وہ دوڑتے ہوئے، یعنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، عزیز یعنی لا يعجزه شیء، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ غالب ہے، کہ اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، مغلوب نہیں کر سکتی، اور وہ اپنی کام میں کاریگری میں حکمت والا ہے۔ چنانچہ آگے کیا ہوا، اللہ کے حکم پر عمل کیا انہوں نے، فَأَخَذَ طَاوُوسًا وَنَسْرًا وَغُرَابًا وَدِيكًا، تو انہوں نے ایک مور، گدھ، کوا اور مرغا پکڑا، وَفَعَلَ بِهِنَّ مَا ذُكِرَ، اور ان سب کے ساتھ مذکورہ بالا عمل کیا، اس کا حکم ابھی گزر چکا نا، ہاں،
وَأَمْسَكَ رُؤُوسَهُنَّ عِندَهُ، اور ان سب کے سر اپنے پاس رکھ لیے. اور تو سب کاٹ پیٹ کے ملا کر کے کچھ ادھر ادھر سب بکھیر دیا، لیکن سر اپنے پاس رکھ لیے سب کے. ہاں وَدَعَاهُنَّ، اور پھر انہیں بلایا. فَتَطَايَرَتِ الْأَجْزَاءُ إِلَىٰ بَعْضِهَا، تو یہ سب اجزاء آپس میں اڑ کر ایک دوسرے سے ملے، یعنی جس کا جو جز تھا اس کے ساتھ مل گیا جائے. حَتَّىٰ تَكَامَلَتْ، یہاں تک کہ وہ پورا دھڑ بن گئے. ثُمَّ أَقْبَلَتْ إِلَىٰ رُؤُوسِهَا، اور پھر یہ سروں کی طرف آئے. سر ان کے پاس محفوظ تھے تو وہ پورا دھڑ بغیر سر کے دوڑتا ہوا آیا اور سر سے مل گئے. ہاں تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم کو مشاہدہ ہوا اور یقین سے میں نے بھی یقین کی روزی تک. مثل الذین، یہاں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ذکر کرنے کا مقصد وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، وہ بعث بعد الموت کو بھی قادر ہے. کیونکہ اس زمانے میں بعث بعد الموت کے بہت سے منکر تھے، اس زمانے میں پائے جاتے ہیں. بعض جو دہریے قسم کے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو طاقت کیسے ملے. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ان لوگوں کا حال، ان لوگوں کی مثال، مثل کے معنی حال، صفت، جو راہ خدا میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں. راہ خدا میں یعنی اللہ کی فرما برداری میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں. ان لوگوں کی مثال اس دانے کی طرح ہے. ان لوگوں کا حال اس دانے کے حال کی طرح ہے. ان لوگوں کا حال دانے کے حال کی طرح ہے. یہاں مشبہ بھی کیا الذین ينفقون ہے، ظاہر نظر میں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے. اسی لیے جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ راہ خدا میں جو مال خرچ کرتے ہیں، اس خرچ کیے ہوئے مال کی مثال اور اس کی حالت یہ دانے کی طرح. اس لیے مفسر نے وہاں نکالا کہ مثل صفت نفقات الذین ينفقون. مثل کے بعد صفت نکال کر مثل کا معنی بتا دیا کہ مثل کے معنی کیا ہے؟ صفت اور حالت. اور نفقات نکال کر یہ بتایا کہ الذین سے پہلے مضاف محذوف ہے، اور یہاں جو دانے کا مشبہ ہے وہ کیا ہے؟ الذین ينفقون نہیں ہے بلکہ نفقات الذین ينفقون. اب مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ راہ خدا میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کا حال اس دانے کی طرح ہے. انبتت سبع سنابل، جس دانے نے 7 بالیں اگائی ہوں. دانا بال اگاتا ہے کہ اللہ بال اگاتا ہے؟ ہاں اللہ اگاتا ہے. مومن کا عقیدہ تو یہی ہے. تو یہاں انبتا کی اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں ہے، غیر ما ہوا لہو کی طرف. کیوں؟ اسناد کون سی ہوئی؟ ارے بہت تفصیل سے پڑھا ہوگا آپ لوگ. اس دانے کی طرح ہے کہ جس نے 7 بالیں اگائیں اور ہر بال میں 100 دانے. تو پھر کتنے ہو گئے؟ ایک دانے میں کتنے ہو گئے؟ 700. مفسر کہتے ہیں کہ کا حاصل یہ کہ فَكَذَلِكَ نَفَقَاتُهُمْ تَتَضَاعَفُ ب700 ضِعْفٍ. ایسے یوں ہی ان کے وہ مال 700 گنا تک بڑھ جائیں گے. یعنی 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اخلاص کے ساتھ تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ 700 کا ثواب انہیں ملے گا. اور اسی پہ بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، یضاعف اکثر من ذلک لمن یشاء. اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے. اس سے بھی زیادہ یعنی اس کا اخلاص جیسا ہوگا، یا یہ کہ اللہ کا فضل ہو جائے، رحمت حق بہانا بھی ہو جائے، رحمت حق بہا نمی ہو جائے. ہاں واللہ واسع علیم. اور اللہ وسعت والا ہے، واسع الفضل، اس کا فضل وسیع ہے. علیم بمن یستحق المضاعفۃ، اور وہ جانتا ہے، وہ اس کو جانتا ہے جو اس
کئی گناہ کیے جانے کا حقدار ہے، اس اضافے کا جو حقدار ہے اس کو جانتا ہے۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے وہ احسان نہیں جتاتے، لا یتبعون، اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کے بعد میں دوسری چیز لانا، ایک چیز کے پیچھے دوسری چیز لانا۔ مان فقو جو مفعول بھی اول ہے اور منن مفعول بھی ثانی ہے۔ مند کا معنی ہوتا ہے احسان جسانا، منان ہے اسی سے، ہاں اس کا معنی احسان کرنے والا بھی ہوتا ہے، احسان جتانے والا ہوتا ہے۔ اللہ اگر احسان کر کے احسان جتائے بھی تو اس کو روا ہے، ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے۔ اللہ بڑا ہے اور بڑائی کا اظہار بھی کرے تو اس کے لیے روا ہے، اس کی شان ہے متکبر، بڑائی کا اظہار کرنے والا، لیکن تکبر ہمارے لیے حرام ہے۔ ہاں ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، اور پھر وہ جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے احسان نہیں جتاتے خرچ کیے ہوئی چیز پر، علی المنفق علیہ، نہیں خرچ کی ہوئی چیز پر نہیں، جس پر خرچ کیا، جس کو دیا اس پر احسان نہیں جتاتے۔ بے قولہم مثلا یہ کہہ کے قد احسنت الیہ، جبر تو حال ہو، میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی، میں نے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس حالت درست کی۔ جبرہ اجبرو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھرپائی کرنا، ہاں؟ تو اس طریقے سے احسان نہیں جتاتے۔ ولا اذن له بذکر ذلک الی من لا یحب وقوفه علیہ ونحو ذلک، اور نہ ہی اس کے پیچھے تکلیف دے کر، یہ اذن کا عطف ہے کس پر؟ منن پر، اور نہ ہی اس کے پیچھے تکلیف دے کر اس بات کا ذکر اس کے سامنے کر کے کہ جس کی واقفیت کو وہ شخص، جس کی اس پر واقفیت کو وہ شخص نہیں چاہے، پسند نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کچھ اس کے ساتھ بھلائی کی، تنہائی میں کی آپ نے، اب آپ اس کو کسی ایسے شخص کے سامنے بیان کریں کہ ان کو میں نے یہ دیا تھا، کہ یہ جو آپ کی بھلائی سے مستفید ہوا تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے سامنے، اس شخص کے سامنے اس کا ذکر ہو، تو اگر اس کو کے سامنے آپ اس کا ذکر کریں گے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے اسے اذیت پہنچے گی۔ تو اس طریقے سے اذیت دے کر، اذیت کی اور بھی صورتیں ہوتی ہیں، صرف یہی نہیں ہے، اذیت کی صورتیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ آپ اسے دیں اور اس کے بعد کہیں چل، ہر وقت کھڑا رہتا ہے کہ لے جا، آیا ہے تو لے جا، یہ بھی تو اذیت دینا ہوا۔ مختلف جو بھی صورتیں اذیت کی ہیں، تو جو اپنے خرچ، جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں نہ اذیت لاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، یعنی ان کے اس مال خرچ کرنے کا ثواب ہے ان کے رب کے یہاں، اور ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ آخرت میں غمزدہ ہوں گے۔ سب وعدے، اس پہ آپ لوگ تقریریں کرتے ہیں، اور معصوم جی حضرت فرمائیے۔ کیا زکات دینا چاہ رہے ہیں کیا؟ ہاں وہ سب مسئلہ آپ سے نہ پوچھیے، مجھے اگر دیکھ لیں تو واقعی بہت زیادہ حاجت مند ہے، بہت ہی حاجت مند لگ رہا ہے، تو ایک انسانی ہمدردی کے ناطے کچھ دے۔ ہاں، اور ویسے تو اصل حکم یہی ہے کہ سائل کو جو مستحق نہ ہو اس کا سوال کرنا حرام ہے، اور اسے دینا بھی درست نہیں ہے، لیکن اس بہت زیادہ خود قریت میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کو یہی حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ مانگنے آیا ہے تو ضرورت مند ہوگا۔ ہاں، بہت زیادہ خود قریت میں نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ کو 10 روپے دینا ہے تو آپ اس کو 10 منٹ تک بٹھائیے، کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے، کس خاندان سے ہو، کیا کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ پوچھنا شروع کر دیں۔
ظاہر حال اگر دیکھیں کہ ہے کہ یہ بہت خود قرت میں نہ کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے خود قرت میں نہیں پڑا جاتا. آپ سمجھے؟ میرا اپنا نظریہ ہے. اور اگر وہ مانگنے آیا ہے تو آپ یہ حسن ظن بھی رکھیے کہ ضرورت مند ہوگا اس لیے آیا ہے، ایک لیکن اگر یقین کے ساتھ کہیں سے معلوم ہو تو پھر آپ عمل کیجیے اس پر جو فقہا بتاتے ہیں. چلیے ساتھ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. قول معروف اچھی بات کہنا، یعنی کلام حسن و رد علی السائل جمیل. یہ جمیل صفت رد. اچھی بات کہنا اور سائل کو خوبصورت جواب دے دینا. مثال کے طور پہ آپ کو نہیں دینا ہے تو بھی ذرا خوبصورت طریقے سے، اچھی طریقے سے اس طرح سے جواب دے کہ دل شکنی نہ ہو. ہاں، دل بدستاور کے حج اکبر. صوفیہ کے ہاں تو بہت اس کی اہمیت ہے. ہاں، دلداری کی بڑی حیثیت اور دل کو تکلیف پہنچانا ان کے ہاں بہت بڑا ناقابل معافی جرم ہے. تو اسی لیے مثنوی میں کہا ہے کہ دل بدستاور کے حج اکبر. اچھا تھا اچھی بات کہنا اور سائل کو خوبصورت جواب دے دینا. وہ مغفرۃ لہ، اور اس کے لیے اس سے معافی لے لینا. فی الحاحی، یعنی اس کے مبالغے اور اصرار کرنے کی صورت میں. کبھی کبھی بہت اصرار کرتا ہے، نہیں دے یاد کریں، ارے نہیں ہے، ارے دے دے. تو اس صورت میں بھی اس سے کہیں ارے بابا معاف کرو. خیر من صدقۃ یتبعها اذی. یہ اچھی بات کہنا، معافی لے لینا، یہ اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف اور اذیت رسانی ہو. آپ دیں مگر اس کو اذیت پہنچا کے دیں. اس سے بہتر تو یہی تھا کہ آپ نہ دیتے اور کچھ میٹھے بول اس سے بول دیتے. ہاں، یہ اس صدقے سے کہیں بہتر ہے کہ جس کے پیچھے تکلیف ہو، بالمن و تعییر لہ بالسؤال. احسان جتا کے تکلیف ہو اور تعییر لہ بالسؤال ہے، اور اسے سوال اور مانگنے کی ننگوار دلا کر چلا ہے، خالی پیشہ بنا لیا ہے، ہر وقت کھڑا رہتا ہے، جس کے سامنے دیکھیے مانگ رہا ہے. اس طرح کی سوال کا ننگوار دلانا، شرم دلا کر کے اور اسے تکلیف پہنچانا، سمجھے، اس سے کہیں بہتر وہی ہے کہ آپ اس سے دو میٹھے بول دیں. واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز ہے عن صدقۃ العباد. جی، کس کا ترجمہ؟ من ازا سے متعلق ہے. اذن بالمن و تعیین لہ، تعیین کا عطف من پر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس صدقے کے پیچھے احسان جتلا کر اور سائل کو سائل ہونے کی شرم دلا کر تکلیف رسانی ہو، تکلیف پہنچانا. سمجھا؟ واللہ غنی عن صدقۃ العباد حلیم بتاخر العقوبۃ عن المان والمودی. اور اللہ بندوں کے صدقے سے بے نیاز ہے. وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے. اسے کسی کے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت آپ کو ہے، ہم کو ہے کہ ہم اس کی راہ میں صدقہ کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. اس کو ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے. حلیم، اور وہ حلم والا ہے بتاخیر العقوبۃ عن المان والمودی. مان اسم فاعل ہے من سے، اور مودی اسم فاعل ہے اذیت سے، کہ وہ احسان جتانے والے، اذیت پہنچانے والے سے سزا کو مؤخر کرتا ہے. اس کے حلیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سزا کو مؤخر کرتا ہے. یہ نہیں کہ فوراً ہی اس غلط کام پر اور اس گناہ کے کام پر فوراً سزا دے دے، ایسا نہیں، مؤخر کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا إلى آخر۔ اے ایمان والو، اپنے صدقے احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ اپنے صدقے ضائع نہ کرو، کیا مطلب ہے؟ یعنی صدقے کے ثواب ضائع نہ کرو۔ یہ اشارہ کیا مفسر نے وجوہہ نکال کر کہ صدقات سے پہلے مضاف محذوف ہے، یعنی اس میں ہے کیا؟ لا تبطلوا اجور صدقاتکم بالمن والعدل ابطالاً کالذی، یہ کالذی سے پہلے ابطالاً نکال کر اشارہ کیا کہ کاف حرف جر اپنے مجرور سے مل کر کے یہ لا تبطلوا کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ مفعول مطلق کے درجے میں، مفعول مطلق کے درجے میں ظاہر سی بات ہے کہ جار مجرور تو مفعول مطلق بنتا نہیں، وہ تو کسی متعلق محذوف سے مل کر کے اور پھر شبہ جملے اسمیہ ہو کر کچھ بنتا ہے۔ پھر یہاں کیا ہے کہ کالذی جار مجرور سے مل کر کائناً ثابتاً سے متعلق ہو کر یہ صفت ہے موصوف مقدر ابطالاً کی، ابطال موصوف صفت سے مل کر لا تبطلوا کا مفعول مطلق۔ تو اپنے صدقے یعنی ان کے ثواب احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اس طرح ضائع نہ کرو کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح۔ یہاں مفسر نے نکالا کابطال نفقۃ الذی ينفق، یہاں یہ بتایا کہ یہاں بھی عبارت میں حذف ہے، یعنی اس شخص کے نفقے کو ضائع کر دینے کے، یہاں بھی بلکہ ایک اور انہوں نے مضاف چھوڑ دیا ہے، وہ آپ کی سمجھ پہ چھوڑ دیا، ہونا چاہیے تھا کابطال اجر نفقۃ الذی، نفقہ سے پہلے اجر بھی یہاں مراد ہے، کیونکہ ابھی پہلے بتا چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ پڑھنے والے آپ جیسے سمجھدار لوگ ہوں گے، اس لیے چھوڑ دیا۔ جیسے اس شخص کا اپنے مال کو خرچ کرنے کو ضائع کر دینا کہ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ رئاء الناس، رئاء نسب کے ساتھ مفعول لہو ہے ينفقوا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حال واقع ہو۔ مفسر نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے جانب احتمال ثانی، کہتے ہیں مرائیل لہم، رئاء الناس اے مرائیل لہم، اس سے اشارہ کیا کہ رئاء یہ مصدر ہے مگر بطور مجاز مرسل اس میں فاعل مرائین کے معنی میں ہے اور حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے کہ جو لوگ لوگوں کو دکھاتے ہوئے اپنا مال خرچ کرتے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ در حقیقت اللہ پر اور آخری دن پر ایمان نہیں رکھتے، یہ کون ہے؟ وَهُوَ الْمُنَافِقُ، یہ منافق۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، فَمَثَلُهُ تو اس کا حال، یعنی فَمَثَلُهُ فِي الْإِنفاق، ساوی کے حوالے سے معاشی نے آپ کے نیچے لکھا ہے فَمَثَلُهُ یعنی فَمَثَلُهُ فِي الْإِنفاق، تو خرچ کرنے میں اس کا حال اس چکنے پتھر کی طرح ہے، چٹان کی طرح، صفوان حجر املس چکنا پتھر، اس چکنی چٹان چکنے پتھر کی طرح ہے، علیہ تراب جس پر مٹی پڑی ہوئی، فاصابہ وابل اے مطر شدید، وابل کا معنی سخت بارش، زور کی بارش، موسلادھار بارش، جس پر زور کی بارش ہوئی، فترکہ صلدا، تو اسے بالکل چکنا اور صاف کر کے چھوڑ دے۔ سلدن کا معنی کیا ہے؟ صلبن املس لا شیء علیہ، سلد کہتے ہیں اس سخت اور چکنے پتھر کو جو ایک دم صاف اور شفاف ہو، کچھ نہ پڑا ہو اس کو، سلدن کا پورا معنی بتا دیا، سلدن صلبن املس لا شیء علیہ، آیت تو اسے ایسا سخت چکنا پتھر کر کے چھوڑے کہ جس پر کچھ نہ ہو۔ بھائی گرد و غبار ہے، زور کی بارش ہوئی، اسے دھل جائے گا، ایک دم چکنا پتھر صاف صاف، کچھ نہیں۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کہ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں ان میں سے
کسی پر ان کی قدرت نہیں ہوگی. کیا مطلب ہے؟ کچھ ثواب نہیں پائیں گے. لا یقدرون کو بتا رہے ہیں استئناف لبیان مثل المنافق المنفق ریا. یہ جملہ مستانفہ ہے اور یہ بطور ریا اور دکھاوے کے خرچ کرنے والے منافق کی حالت کو بیان کرنے کے لیے ہے. اور یہاں لا یقدرون میں ضمیر جمع لائی گئی. ہاں، اور جبکہ اس سے پہلے وہاں کیا ہے؟ کالذی ينفق مالہ، وہاں الذی اس موصول جو استعمال کیا گیا ہے واحد مذکر کا استعمال کیا گیا ہے، تو ضمیر لوٹ رہی لا یقدرون اسی الذی کی طرف. تو ظاہر سی بات ہے کہ اعتراض پڑے گا نا کہ راجع اور مرجع میں مطابقت نہیں. جواب دے رہے ہیں بڑے مختصر میں، کہتے ہیں وجمع الضمیر باعتبار معنی الذی، اور یہاں ضمیر جمع لائی گئی، لا یقدرون میں ضمیر جمع لائی گئی والذی کے معنی کے اعتبار. الذی سے مراد وہاں کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہے کہ الذی الذین کے معنی میں استعمال ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ الذی استوقد نارا میں ہم نے آپ کو سنایا تھا. اور یہ بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ یہاں کالذی اس سے مراد یہ ہے کہ کل جمع الذی، یعنی الذی اس موصول اپنے صلہ سے مل کر کے صفت موصوف مقدر الجمع، الجمع بمعنی جماعت، گروہ. تو وہ معنی اگر لفظ کے اعتبار سے اگرچہ واحد ہے مگر مراد اس سے جمع. علی شیء لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کسبوا کا معنی ہے عملوا، کسب کا معنی عمل. اس میں سے کچھ پر قدرت نہیں رکھیں گے. مطلب کیا ہے؟ لا یجدون له ثوابا فی الاخرۃ کما لا یوجد ولا الصفوان شیء من التراب الذی کان علیہ لإذهاب المطر له. یہ اسی تمثیل کی وضاحت کر رہے ہیں، معنوی وضاحت. یعنی وہ لوگ آخرت میں اس کا کچھ بھی ثواب نہیں پائیں گے. ریاکاری کا جو عمل ہے ان کا، ریاکاری والی جو نیکی ہے، اس کا آخرت میں کچھ بھی ثواب نہیں پائیں گے. جس طریقے سے چکنے پتھر پر کچھ بھی مٹی نہیں پائی جاتی، جو مٹی اس پر تھی، کیوں نہیں پائی جاتی؟ لإذهاب المطر له، کیونکہ بارش اسے لے گئی، بارش کو اس کو لے جانے کی وجہ سے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها فوابل وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر. مثل نفقات الذین، آپ لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، سب سمجھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. ان لوگوں کی خرچ کی ہوئی مال کی حالت، جو لوگ اپنا مال اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کو جمانے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے، دلوں کو جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ابتغاء کا معنی بتایا، طلب ہے. اے تحقیقا للثواب علیہ تثبیتا من انفسہم، اپنے دلوں کے جماؤ کے لیے. اس کا ترجمہ کریں اے تحقیقا للثواب علیہ، یعنی اس پر ثواب حاصل کرنے کے لیے. جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے، جو باغ کسی ٹیلے پر ہو، جس پر زور کی بارش ہو اور پھر وہ ڈبل پھل لائے، دوگنا پھل لائے. اور اگر اس ٹیلے والے باغ پر زوردار بارش نہ ہو تو کم سے کم شبنم ہی ہو. شبنم یا ہلکی پھلکی بارش، تل کے دونوں معنی ہوتے ہیں اور دونوں تفسیریں کی گئی ہیں. وہی کافی ہو اس کے لیے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. تو ان لوگوں کی مثال جو راہ خدا میں اپنا مال اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان کا حال اس باغ کی طرح ہے. جو باغ بہرحال پھل دیتا ہے، زوردار بارش ہوئی تو پھل تو دوگنا دیتا ہے، اگر زوردار بارش نہ ہوئی، ہلکی بارش ہوئی یا صرف شبنم ہی، تو اس سے بھی پھل اس کے آتے ہیں. بخلاف المنافقین الذین لا یرجون لانکارہم لہ، بخلاف منافقین کے کہ جو اس کی امید نہیں رکھتے، وہ آخرت ہی کے قائل نہیں، تو اس کی امید نہیں رکھتے. لانکارہم لہ، اس لیے کہ وہ اس کے منکر ہیں. اور یہ کہا کہ یہ من انفسہم میں جو من ہے یہ ابتدائیہ ہے، تثبیتا من انفسہم اے من جانب انفسہم. تثبیتا
مبتدئن من انفسهم من ابتدائیہ کمثل جنت بستان اس باغ کی طرح. ارے بستان، اب بوستان گلستان پڑھا نا آپ نے، اسی بوستان کا مورب ہے بستان. بے ربوت کہتے ہیں بے ضم الراء وفتحہ، دو قراتیں ہیں اس میں، ربوا اور ربوا. مکان مرتفع مستوی یعنی بلند اور ہموار جگہ، ربوا کا معنی بتا دیا. اصابہ وابل جس پر زور کی بارش ہوئی ہو. فاتت آفت کے معنی، ایتا اعطا کے معنی میں آپ نے پڑھا ہے جگہ جگہ. ایتاء الزکاۃ، تو ایتاء الزکاۃ کا کیا معنی؟ اعطاء الزکاۃ، زکات دینا. اکلھا بضم الکاف وسکونھا، اکل معقول کے معنی میں. اور معقول الشجرہ کا معنی کیا ہوگا؟ پھل. بھائی درخت میں کیا چیز کھائی جاتی؟ لکڑی. ہاں اس میں جو معقول ہے پھل، بطور کنایہ مراد اس سے پھل. بھائی ثمرہ، یہ اکلا کی تفسیر ہے. ضیفین مثل ما یثمر غیرہا، اس کے دوگنا جتنا کہ دوسرے باغ پھل دیتے ہیں اس کے دوگنا یہ پھل لائے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، طل کے معنی بتا رہے ہیں مطر خفیف. میں نے بتایا کہ بعض مفسرین یہاں طل کے معنی شبنم کی بھی لیتے ہیں، دو معنی ہوتے ہیں اس کے طل. مطر خفیف یصیبها ویکفیها، ہلکی بارش جو ان پر ہوتی ہے، اس باغ پر ہوتی ہے، ویکفیها اور اس کے لیے کافی ہوتی ہے، لارتفاعها اس باغ کے بلند ہونے کی وجہ سے. المانا تثمر وتزکو کثر المکر وقل، مطلب کیا ہے اس جملے کا کہ وہ باغ بہرحال پھل دیتا ہے. وتزکو اور اس کی نشو و نما ہوتی ہے. زکا یزکو بمعنی تتزاید، ہاں پھل دیتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے یا نشو و نما ہوتی ہے. بارش چاہے تھوڑی ہو، زیادہ ہو یا تھوڑی ہو. فَكَذَلِكَ نَفْقَاتُ مَنْ ذُكِرَ تَزْكُو عِنْدَ اللَّهِ كَثُرَةً قَلَّتْ، تو ایسے ہی مذکورہ والا لوگوں کے خرچ کیے ہوئے مال یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بڑھتے ہیں، چاہے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں. واللہ بما تعملون بصیر فیجازیکم بہ.